السلام علیکم ناظرین، میرا نام فضل الرحمان ہے۔ آج آپ کی خدمت میں وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے اپنا مقبول پروگرام ہوا شافی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک نئے مہمان کا اضافہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر نعیم احمد صاحب جو DHMS ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ڈاکٹر نعیم احمد صاحب ماشاءاللہ 18 سال سے انسانیت کی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین دونوں ڈاکٹر صاحبان کے وسیع تجربے سے افادہ فرمائیں گے۔ اس پروگرام میں ہم، کیونکہ پچھلے پروگرام میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ریسپریٹری ڈیزیز کیا ہوتی ہیں، دمہ وغیرہ اور علامات اور وجوہات، آج ہم کچھ اس کی جو سمٹمز ہیں اس پر بات کرتے ہیں، اور آپ سے ہم پوچھیں گے کہ مختلف سمٹمز کی کیا ممکنات کے طور پر دوائیاں ہو سکتی ہیں۔ اور ناظرین جو احباب کسی بھی قسم کی سمٹمز میں مبتلا ہوں یا دوائی کا مشورہ لینا چاہیں، تو ہمارا پروگرام ان کے لیے، کسی ذاتی شخص کے لیے، کسی بیماری کے لیے یہ مشورہ نہیں ہے باقاعدہ، یہ صرف ایک معلوماتی پروگرام ہے۔ اس کے لیے آپ ہمارے پروگرام کی ڈسکرپشن میں دیے گئے ڈاکٹر صاحبان کے نمبرز میں سے کسی ایک پر رابطہ کر لیں، واٹس ایپ میسیجز کے تھرو اپنی علامات بتائیں اور اپنی ذات کے متعلق ایک باقاعدہ مشورہ لے کر دوائی کا انتخاب کروائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، دونوں ڈاکٹر صاحبان، میں پہلے ڈاکٹر نعیم صاحب کی طرف آؤں گا کہ ریسپریٹری جو بیماریاں ہیں اس میں جو پہلا معاملہ اکثر نظر آتا ہے وہ کھانسی کا ہوتا ہے، اور پھر کھانسی کے ساتھ خراش، اور خراش بڑھ جاتی ہے، اور پھر سینے میں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے وغیرہ۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی شکریہ۔ اصل میں جو آپ نے بات کی ہے کھانسی کی، سب سے پہلے جو، کیونکہ دمے کا جو آپ نے پہلے ذکر کر چکے ہیں اس پہ، کیونکہ جو سانس کی نالیاں ہوتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے پھر وہاں سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے، پھر وہ خراش اور خرخراہٹ جو پیدا ہوتی ہے گلے میں، تو وہ پھر کھانسی پیدا کرتی ہے۔ اور جب وہ سانس میں لینے میں تنگی ہوگی، وہ کھانسی آئے گی، کھانسی آنے سے کچھ ایسا ریشہ جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے مریض سکون محسوس کرتا ہے۔ تو بنیادی جو وجہ ہے وہ سانس کی نالیوں کا تنگ ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر خراش جو کھانسی پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک، تو ناظرین آج ہم چلتے ہیں علامات کی جانب، اور ہم ڈاکٹر صاحبان سے گزارش کریں گے کہ براہ کرم ہمیں اس حوالے سے جو ممکنہ ادویات ہو سکتی ہیں ان کے نام بھی بتائیں۔ ہم چلتے ہیں جناب ڈاکٹر لقمان نصیر صاحب کی جانب، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، دمے میں جو بنیادی طور پر جو آغاز ہوتا ہے وہ سانس کی نالی میں تنگی، اور پھر کچھ خراش، اور پھر نتیجتاً کھانسی، اور پھر آگے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پچھلی دفعہ جو ذکر ہوا تھا کہ حفظ ما تقدم کے طور پر 1 مہینہ پہلے سے ہی ادویات لی جا سکتی ہیں تاکہ اس حد تک معاملہ نہ پہنچے، وہ معاملہ تو ڈسکس ہو گیا، لیکن اگر کسی بندے کو وہ ادویات علم میں نہ ہو یا اسے پتہ نہ ہو، وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ کھانسی وغیرہ اور یہ تنگی اور دمہ شروع ہو جائے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ۔ کھانسی کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ سانس کی نالیوں کے اندر ایک سوزش کا آغاز ہو جاتا ہے، اریٹیشن ہوتی ہے۔ اس اریٹیشن کی وجہ سے جو اندر کھچکھچاہٹ کا احساس سانس کے نالیوں میں ہونے کی وجہ سے وہ کھانسی اٹھتی ہے۔ اب اس میں آگے 2 ٹائپ کی ہو جاتی ہے وہ کھانسی، آغاز میں وہ خشک ہوتی ہے، بعد میں وہ بلغم بننی شروع ہو جاتی ہے۔ آغاز میں جب خشک کھانسی ہوتی ہے تو اس میں موسٹلی طور پہ، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، 24 آورز میں اگر ایکونائٹ لے لی جائے تو ایکونائٹ بہت اچھا اثر کرتی ہے۔ پہلے 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں وہ فوری ریکور کر لیتی ہے جب ذرا سی سردی کی وجہ سے وہ کھانسی اٹھتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اگر وہ بڑھ جائے اور اس کی علامات میں تبدیلی آ ڈاکٹر جائے، صاحب مگر کتنی طاقت میں لینی چاہیے اور کتنی دفعہ لینی چاہیے؟ نارملی آغاز میں جو ہوتا ہے وہ یہ 30 میں اچھی ہے، اور اس کو 2-3 مرتبہ دن میں دہرایا جا سکتا ہے۔ 30 کی جتنی پوٹینسیز ہیں ان کو ہم زیادہ تر 3 صبح دوپہر شام استعمال کرواتے ہیں، وہ زیادہ اچھا اثر کرتی ہے۔ اور باقی اگر آغاز میں بالکل بچوں میں ہے تو بچوں میں آپ
200 میں بھی دے سکتے ہیں اور وہ ایک خوراک ہی کافی ہوتی ہے، سم ٹائم وہ ایک خوراک ہی مکمل علاج ثابت ہوتی ہے. تو اس میں آگے اگر 24 آور سے وہ بڑھ جاتی ہے اور وہ بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہے تو اس میں پھر ہم آغاز میں اگر وہ خشک کھانسی ہے تو ان کی علامات پھر مختلف ہوتی ہیں. ہر مریض کے حساب سے وہ مختلف علامات ہوں گی، جو علامت ہوگی اس کے مطابق علاج کیا جاتا ہے. نارملی جو آغاز میں علامات بنتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ خشک کھانسی ہوتی ہے، اس میں جیسے میں نے بتایا ایکونائٹ ہے. اس کے بعد پھر ہم برائیونیا علامات میں استعمال کرتے ہیں. اس میں زیادہ تر جو خاص علامت وہ یہ ہے کہ مریض کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور وہ بار بار سینے میں اس کو خرخراہٹ کا احساس ہوتا ہے، مگر وہ خشکی کی طرف لے کے جاتا ہے جس کی وجہ سے میرا وہ اگلا بار بار کوشچن بھی یہی پانی تھا کہ پانی سانس میں پیتا ہے. خرخراہٹ اور سانس کی لینے میں جو تکلیف، بعض دفعہ سانس کے اندر نالی میں لگتا ہے جیسے تکلیف ہے، زخم ہے یا خراش بہت زیادہ ہے، تو اس کا پھر آگے سے کیا علاج ہے؟ جی وہی یہ ہوتا ہے کہ جب برائیونیا کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اس میں ہم برائیونیا 30 میں استعمال کرواتے ہیں. جب مریض یہ چاہتا ہے کہ بس میں لیٹا رہوں، ذرا سی موومنٹ کرتا ہے تو اس کو وہ تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے نالیوں کے اندر وہ اریٹیشن کا احساس ہوتا ہے اور بار بار اس کا یہ دل کرتا ہے کہ میں پانی پیوں، اور پانی بھی تھوڑا نہیں، پانی بھی وہ خاصی مقدار میں وہ پانی کا استعمال کرتا ہے. اس میں پھر آگے اگر ہم چلے جائیں، جیسے آپ نے خرخراہٹ کا ذکر کیا، وہ خرخراہٹ اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب بلغم بننی شروع ہو جاتی ہے. تیسری سٹیج میں پھر چلے جاتا ہے سسٹم. اس میں پھر جا کے اگر یہ کیفیت ہو جائے خرخراہٹ والی اور اس میں سانس کی دقت بھی ہونا شروع ہو جائے اور بلغم ذرا بات کی ہے تو بلغم اس کے منہ میں سم ٹائم آ جاتی ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے وہ پھر بلغم کی اقسام میں آ جاتا ہے کہ کون سی قسم ہے. مگر اس میں ہم تیسری جو دوائی استعمال کرواتے ہیں وہ اینٹیمونیم ٹارٹ ہے. وہ بہت ہی اچھی دوائی ہے اس حوالے سے کہ بلغم کے اخراج کے لیے. برائیونیا بھی بلغم نکالتی ہے مگر برائیونیا اس وقت نکالتی ہے جب جسم کے اندر بلغم بن رہی ہے اور بہت زیادہ بن رہی ہو. تو اینٹم ٹارٹ بہت اچھی دوائی ہے اس سلسلہ میں. تو اس کا استعمال ہم تیسری سٹیج میں کرتے ہیں جب بلغم خرخراہٹ کی صورت اختیار کرتی ہے، سینہ خرخراہٹ کر رہا ہوتا ہے مگر بلغم نکل نہیں رہی ہوتی زیادہ، تو اینٹیمونیم ٹارٹ اس حوالے سے بہت اچھی دوائی ہے. بہت اس بہتر. میں ایک چیز کی اضافہ میں کرتا جاؤں کہ اگر اس تمام سلسلے میں موسمی تبدیلیوں سے پہلے اگر آپ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا ٹیوبرکولینیم اگر ایک خوراک 1 کی لے لیں تو یہ بہت زیادہ ایز اے دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتیاطی میڈیسن ہے. آپ احتیاطی تدابیر کے طور پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی میڈیسن کام کرتی ہے جسم میں. ڈاکٹر نعیم صاحب سے پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ بھی فرما رہے تھے کہ ٹیوبرکولینیم جو دوائی ہے اس کے حوالے سے آپ بھی اپنا کوئی تجربہ بیان کرنا چاہیں گے. تو محترم ڈاکٹر نعیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے اپنے کو بات کرنا چاہیں تو ضرور بتائیے ٹیوبرکولینیم کے حوالے سے. ڈاکٹر لقمان نصیر صاحب نے ٹیوبرکولینیم کا جو یہاں ذکر کیا ہے یہ ہومیوپیتھی میں بڑی اچھی میڈیسن سمجھی جاتی ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو اس کا ایک بڑا اچھا ایک واقعہ بتانے لگا ہوں کہ آج سے کچھ 7-8 سال پہلے میرے پاس ایک ایسا کیس آیا کہ بزرگ خاتون تھیں اور وہ ایسے علاقے میں رہتی تھیں کہ جہاں لوگ کنویں کا پانی پیتے ہیں. تو ان کو دمہ تھا اور کھانسی کی شدید ان کو تکلیف تھی. کافی عرصے سے وہ مختلف علاج کروا چکے تھے. لازمی بات ہے کہ میں نے ان کی پھر کیس ٹیکنگ کی. کیس ٹیکنگ کے بغیر تو علاج ہومیوپیتھی میں ممکن نہیں ہوتا. تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہاں پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو کیس ٹیکنگ کے دوران مجھے پتا چلا کہ ان خواتین نے اس ٹائم گرمی میں کنویں کا پانی نکالا اور پانی پینے کے بعد ان کو دمے کی تکلیف ہوئی. تو ان کے لیے پھر میں نے جو ریمیڈی تجویز کی وہ ٹیوبرکولینیم 1 تھی. اس کے ساتھ میں نے ان کو بلاٹا بھی تجویز کی لیکن وہ ٹیوبرکولینیم کی جو انہوں نے ایک 1 ڈوز لی ہے اس ٹائم تو کچھ دن بعد مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ جو میں نے 1 ڈوز لی تھی اس کے بعد مجھے نہ تو کبھی کھانسی ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی مجھے سانس کی پرابلم ہوئی ہے. تو یہ ٹیوبرکولینیم جو ہے بڑی ہومیوپیتھی میں ایک ٹاپ کی ریمیڈی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو دمہ ہے یا ٹیوبر کے جو کیسز ہوتے ہیں ٹی بی وغیرہ کے یا لنگس کی جو پرابلم ہوتے ہیں وہاں بڑا اچھا کام کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ سے بات ہو رہی ہے تو مجھے بتائیے گا کہ
جب مریض کھانستا ہے دمے کی علامات کے ساتھ ساتھ سر درد بھی ایک علامت ہے، اس کی بھی شکایت بہت سارے مریض کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں وہاں جو کیونکہ وہ پریشر پڑتا ہے ان کے، کیونکہ سانس لینے میں تھوڑی سی تنگی ہو رہی ہوتی ہے، یا ان کے لازمی بات ہے کہ اگر دمہ ہے تو کھانسی اگر بلغم والی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ریشہ جمع ہو۔ اکثر کیس ہم نے اس میں وہ دیکھے ہیں کہ جن کے ریشہ جمع ہوتا ہے، جب ان کو اس طرح کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں ڈاکٹر صاحب نے برایونیا کا ذکر کیا تھا، برایونیا وہاں بڑا اچھا کام کرتی ہے ایسے کیسوں میں۔ اور اس کے علاوہ جو کالی بائکروم ہے 200 میں اگر اس کی بھی ڈوز لے لی جائے، تو میں نے اکثر ایسے کیسوں میں جن کو دمہ ہے یا کھانسی ہے، ریشہ وغیرہ بہت زیادہ ہے، تو وہ وہاں پھر کالی بائکروم اور برایونیا کو استعمال کروا کے دیکھا ہے، بڑا اچھا رزلٹ ملتا ہے ان سے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ چونکہ کھانسی وغیرہ کی بات ہو رہی ہے دمے کے حوالے سے، رات کو تکلیف بڑھ جاتی ہے تقریباً 99% جو دمے کے مریض ہیں وہ دن میں سارا دن تو گزارا کر لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے، لیکن جو ہی شام شروع ہوتی ہے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ رات کیسے گزرے گی۔ تو جو رات کی کھانسی اور رات کی تکلیفیں ڈاکٹر صاحب، اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ اصل میں جو دمہ ہے یہ بیماری ہی رات کی یا صبح کے ٹائم کی ہے۔ اکثر اس کی کیونکہ تکلیفیں جو ہیں وہ رات کو ہی بڑھنی شروع ہوتی ہیں، یا پھر صبح جو ٹائم ہوتا ہے 3 سے 5 بجے کے درمیان، اس ٹائم اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر تو آدھی رات کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو وہاں پھر آرسینک البم جو ہے 30 میں یا 200 میں بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اچھا۔ اور اگر تو ایسی کھانسی ہے جس میں خرخراہٹ ہے اور بلغم نکالنی مشکل ہو جاتی ہے، سانس لینے میں بڑی تنگی ہوتی ہے، ساتھ متلی اور قے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں ایپیکاگ 30 میں بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے میں ڈاکٹر صاحب کی صاحب۔ بات کو اضافہ کرتے ہوئے اگر اجازت ہو تو میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا۔ جی جی ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی زبردست یہ بات کہی کہ ہیڈک سر درد کی صورت میں برایونیا بڑی اچھی کام کرتی ہے، اور آپ نے جو علامت پوچھی ہے رات والی، اس میں ایک دوائی جو میرے تجربہ میں بارہا مرتبہ آئی ہے اور بڑی ہی اچھا کارگر ثابت ہوئی ہے اور تیز بہادر اور جلد از جلد، اس میں یہ ہے کہ کالیکار بہت ہی اچھی دوائی ہے، مگر اس کو بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاؤں، کیونکہ یہ اس کا اگر ایکشن ہے تو ری ایکشن بھی اس کا بہت جلدی ہوتا ہے اگر غلط ٹائم پہ یا غلط علامات کی صورت میں دے دی جائے۔ اس پہ خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب رات کا آدھا پہر گزر چکا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی علامات شدت اختیار کرنی شروع ہوتی ہیں اور وہ دمے کی کیفیت اختیار کرتی جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ کھانسی بڑھتی جاتی ہے اور وہ سانس چھوٹا ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ مریض اٹھ کے بیٹھ نہیں جاتا۔ اس کی مخصوص علامت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب تک وہ مریض اٹھ کے بیٹھ نہیں جاتا اور وہ اپنے آپ کو جھکا نہیں لیتا، اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا۔ تو یہ اس کی مخصوص علامت ہے، اور اس میں یہ چونکہ آپ نے رات کی بات کا ذکر کیا جی تو جی اس میں یہ بہت ہی زود میڈیسن ہے، بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی طاقت ذرا بتا دیجیے گا۔ 30 میں زیادہ اچھا ہے۔ اور یہ ایک ہی دفعہ لینی ہے یا تکلیف کے دن میں ساتھ؟ 3 مرتبہ، دن میں 3 مرتبہ۔ اچھا، چونکہ بات رات کی ہو رہی تھی تو اگر کسی کے پاس یہ ادویات موجود ہوں جو دمے کے احباب ہیں، جن مریضوں کو سوری چونکہ دمے کی بات ہو رہی ہے، جن مریضوں کو یہ تکلیف ہے، تو ان کو تو یہ ساری جو 10-12 دوائیاں ہیں مختلف طاقتوں میں اپنے پاس رکھنی چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت کون سی علامت اور کیا کیفیت ہو۔ آپ نے دن میں 3 دفعہ دوائی لینے کا بتایا ہے، لیکن رات کو جب عین اس وقت کو تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت پھر 30 میں صرف ایک ہی خوراک لینی ہے؟ جی، اس میں ایسا ہوتا ہے جب بھی دورے کی حالت ہو اس وقت یہ دوائی لی جا سکتی ہے، اس وقت صبح دوپہر شام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک اس ہے، وقت یہی یہ میرا دیکھا سوال تھا۔ جاتا ہے کہ بیماری کی نوعیت دیکھی جاتی ہے۔ بہت بہتر۔ جی، یہ ڈاکٹر نصیر صاحب نے جو میڈیسن بتائی ہے کالی کارب، اس حوالے سے میں تھوڑا سا اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے جو آدھی رات کو جو پرابلم ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، وہ میں ایک تجربتاً جو کیا اس پہ کہ جیسے ہی اس کو رات کے 3 بجتے تھے، سوئی 3 پہ جاتی تھی تو اس کو کھانسی اور سانس کی پرابلم شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ کالی کارب کی بڑی بہترین علامت ہے یہ۔
کہ رات کے جو 3 بجتے ہی اگر کھانسی اور سانس کی پرابلم ہو جائے تو کارب 30 میں بڑا اچھا کام کرتی ہے. بڑی اچھی میڈیسن بتائی ہے ڈاکٹر لقمان نصیر صاحب نے. اچھا جی، اس میں میں یہ ڈاکٹر لقمان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، دمے کے مریض کو بارہا کمزوری کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، شاید آکسیجن کی کمی ہوتی ہے یا جو بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، یا شاید کھانسنے کی وجہ سے اس کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ جسم ڈھال ہو جاتا ہے، تو اس کمزوری کی علامت میں کون سی دوائی جو ہے وہ کارآمد ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ کھانس کے خشک کھانسی ہوتی ہے اور وہ کھانس کے اس کے اندر کمزوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا جسم اس کا ساتھ دینا چھوڑ رہا ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو اعصابی طور پہ اس کے اعصاب جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں. اس وقت اگر اسے کالیفاس کا استعمال کروایا جائے 200 میں، تو وہ بہت اچھا اثر کرتی ہے. ریگولر بیسس پہ وہ ڈیلی رات کو لے لے، اور ساتھ اس کے دوسری جو بھی معاون میڈیسن استعمال کی جا رہی ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے. تو یہ چیز ہے کمزوری کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مختلف اوقات میں مریض کی نوعیت ہوتی ہے کہ مریض کس ٹائپ کا ہے، اس لحاظ سے اس کی مزاجی دوائی اگر دی جائے تو اس کی کمزوری بھی ساتھ ہی کور ہو جاتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے میں ایک ضمناً سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، دونوں ڈاکٹر صاحبان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بعض اوقات دوائی میسر نہیں ہوتی ہر بندے کو. اب آج ہم نے اگر 12-15 دوائیاں ڈسکس کی ہیں، جن کو تو دمہ ہے، جن کے پاس ادویات میسر ہیں یا جو دوائیوں کا انتظام کر سکیں گے، وہ ایک اچھی بات ہے کہ اپنے پاس یہ مخصوص ادویات جو اس حوالے سے ہونی چاہیے وہ جمع کر رکھیں. لیکن بعض اوقات دوائی نہیں ہوتی، کمزوری ہو رہی ہوتی ہے، اس کا کوئی ایسا بھی گھریلو کوئی ایسا نسخہ ہے کہ انسان فوری طور پہ کوئی سکون لے سکے؟ جی بالکل ایسا ہے، اور اس پہ بڑے ہی مجرب نسخہ جات موجود ہوتے ہیں جو کہ گھروں میں چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس کا استعمال کرنے سے وقتی طور پہ کافی کنٹرول ہو جاتی ہے وہ چیز. چونکہ ضمناً میں اس میں یہ ذکر کر دیتا ہوں، چونکہ میرے والد صاحب بھی طب سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ تقریباً 45 سال سے مسلسل طب کے ساتھ منسلک ہیں. تو چونکہ ہمارے گھرانے میں وہ چیز استعمال ہوتی رہی ہے، تو اس لیے مجھے وہ زیادہ تھوڑا سا ہے کہ یہ چیزیں وہ جب ایسا وقت آتا تھا تو اس وقت استعمال کرواتے تھے. تو خاص طور پہ جب یہ ٹھنڈا موسم آتا ہے تو اس دوران بچوں کو، آپ کو پتہ ہے، زکام، کھانسی اور اس طرح کی علامات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں خاص طور پہ ہم نے گھر میں ایسا کیا ہوا تھا کہ شہد لے کے اس میں سیزنل آئل کیپسول ملتے ہیں، مارکیٹ سے عام روٹین میں مل جاتے ہیں. وہ تقریباً 100 گرام میں شہد اگر 100 گرام موجود ہے تو اس میں وہ کیپسول کو کاٹ کے اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے، وہ لیکوڈ اس پہ مکس کر لیا جائے. 6 کیپسول بڑے والے ہوتے ہیں، وہ 6 کیپسول اگر اس پہ مکس کر لیے جائیں تو وہ مکس کر کے گھر میں رکھ لیں. اس میں ایک چیز جو خاص طور پہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جتنا پرانا شہد ہوگا اتنی جلدی وہ کہہ لیں کہ ریلیف کرتا ہے جسم کو یا اس بیماری کو ختم کرتا ہے. تو وہ گھر میں بنا کے رکھ لیں. وہ جب بھی بچوں کو اگر ایسی کوئی ہوتی ہے، پنجابی میں اسے کہتے ہیں ڈبا، اور سانس کی تکلیف، دمے کی کیفیت، تو اس میں وہ استعمال کروائی جا سکتی ہے. ڈاکٹر ایک تو صاحب، یہ چیز ہے بچوں کے حوالے سے. پرانے شہد سے کیا مراد ہے؟ میرے پاس بھی گھر میں شہد کی کچھ شیشیاں پڑی ہوئی ہیں جو 7-8 سال سے وہ پیکنگ کھلی ہی نہیں، سیل بند پڑی ہیں، لیکن شہد کا رنگ کافی گاڑھا اور وہ ڈارک سا ہو چکا ہوا ہے. تو کیا، اور اس پر جو لکھی ہوئی، جو یورپ میں لکھی ہوتی ہے جی ایکسپائری ڈیٹ 2 سال 3 سال کی، وہ ایکسپائر ہوئے بھی اب 3 سال گزر چکے ہیں، لیکن یوں ہی بس رکھا ہوا ہے کہ سنا تھا کہ شہد کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا اور اگر خالص ہو تو وہ لمبے عرصے کے بعد بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ کیا جی چیز ہے کہ آپ شہد نے پرانا؟ ٹھیک کہا ہے، مگر یہاں پہ جو شہد ملتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہے یا ان کے اندر کیمیکلز مکس اپ ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر جو شہد ملتے ہیں وہ کیمیکل مکس ہوتے ہیں. میں جو بتا رہا تھا کہ ہم چونکہ والد صاحب بذات خود وہ جو شہد نکالتے ہیں ان سے وہ شہد خریدتے تھے،
اور پرانے شہد کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جتنا پرانا شہد ہوتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا کا وہ سلسلہ بڑھا دیتا ہے، اس کی تاثیر میں اضافہ کر دیتا ہے. اس میں کافی حد تک وہ کہہ لیں اس کے نتائج اچھے ملتے ہیں. تو اس لیے میں نے وہ پرانے شہد کا ذکر کیا ہے کہ پرانا شہد اگر ملتا ہو اور خالص ملتا ہو تو اس میں وہ بہت اچھا دوائی اثر کرتی ہے. یہ بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ثابت ہوا ہے. بڑے اس کو آدھی چمچ لے سکتے ہیں، جو بچے ہیں ان کو صرف صبح کے وقت اور شام کے وقت بے شک انگلی سے چٹا دیں یا تھوڑا سا ویسے لے لیں، وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے جو چیز استعمال ہم کرتے رہے ہیں وہ یہ ہوتا تھا کہ ادرک کا پانی نکال کے اور اس کو شہد میں مکس کر کے، کالی مرچ کو پیس کے اس کے اندر مکس کر کے یہ ایک مرکب بنا لیا جاتا ہے، اور یہ خشک کھانسی میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے. جب بھی آپ کو کھانسی ہو رہی ہے اس پہ آپ تھوڑا سا وہ شہد چٹا دیں، آپ یقین مانیں ود ان سیکنڈز ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رزلٹ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں شفا. بہرحال شہد میں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی فرمایا ہوا ہے کہ شفا ہے، تو اس حوالے سے بہرحال وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. ڈاکٹر نعیم جی صاحب، اسی حوالے سے اگلا اب یہ میرا جو ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ الرجی کا پیشنٹ بعض اوقات رات کو دل کی دھڑکن یا دن میں بھی بعض اوقات دل کی دھڑکن محسوس کرتا ہے. اس حوالے سے یہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ دھڑکن میں تیزی، یا بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید دل زور زور سے دھڑک رہا ہے وغیرہ، پلپٹیشن وغیرہ کی طرف رجحان ہوتا ہے، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی فیض صاحب، اس میں اصل جو ایشو ہوتا ہے وہ تو لنگس کا ہی ہوتا ہے، پھیپھڑوں کا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ وہ آکسیجن وہ مہیا نہیں کر پا رہا ہوتا بلڈ میں. تو جس کی وجہ سے پھر ایسے کیس ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کی دل کی دھڑکن پہ بڑی تیز ہو جاتی ہے. اگر تو ان کو ساتھ ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں اور ایسا پیشنٹ جو ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے پنکھے کے نیچے بٹھایا جائے یا ہوا دی جائے، تو ایسی صورت میں پھر کاربوویٹ 30 میں بڑا اچھا کام کرتی ہے. ہم نے اکثر ایسے کیس دیکھے ہیں کہ جن کو دمے میں یہ والی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کو ٹھنڈے پسینے آئیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ ہمیں ہوا دی جائے. تو ایسی صورت میں کاربوویج کو اگر استعمال کروا دیا جائے 30 میں، اگر تو زیادہ کیفیت خراب ہے، بعض دفعہ ہم نے ایسے بھی اس کو استعمال کروایا ہے کہ 15 منٹ بعد 2 دفعہ دے دیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فوراً اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. اب آگے دونوں ڈاکٹر صاحبان سے سوال ہے کہ سانس کی کمی، لگتا ہے کہ جیسے آکسیجن کی کمی ہے، سانس چھوٹا ہو رہا ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ جلدی جلدی سانس لے تاکہ اس کے اندر دوبارہ طاقت آئے اور اس کی سانس کی کمی پوری ہو. تو یہ بھی ایک جو بنیادی مین علامت ہے، اس بارے میں آپ دونوں اگر باری باری اظہار خیال کر دیں. جی، اس میں ایک تو میں ابھی آپ کو میڈیسن بتا چکا ہوں کاربوویج، یہ جن کو آکسیجن کی پرابلم ہوتی ہے بڑا اچھا کام کرتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ اسپیڈوسپرما بھی آج کل جو بڑی چل رہی ہے مدر ٹنکچر میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کام کرتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک آکسیجنم میڈیسن ہے 200 میں، تو وہ بھی اس حوالے سے جن کو آکسیجن کی پرابلم ہوتی ہے، سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ جب ایسی کیفیت ہوگی تو باڈی میں آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ 3 ریمیڈیز میں سے اگر کوئی ایسی ریمیڈیز آپ کے پاس ایسے پیشنٹ کے پاس موجود ہے تو وہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. جی بالکل، ایسا ڈاکٹر صاحب نے بہت زبردست میڈیسنز بتائی ہیں نعیم صاحب نے، اور یہ واقعتاً میں نے کاربوویج کا بذات خود تجربہ کیا ہے. ایسا مریض جو بالکل کہہ لیں کہ زندگی سے ہاتھ دھو رہا تھا، اور بیسک مسئلہ اس کا پیچھے سے یہی تھا کہ دمے کا مسئلہ بن رہا ہے، اور دمے کی وجہ سے کھانسی اور اس کی وجہ سے آکسیجن کم ہو رہی ہے اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے. ایک مریض کو جب میں نے یہ کاربوویج کا استعمال کروایا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کاربوویج میں خدا تعالیٰ نے خاص کہہ لیں شفا رکھی ہوئی ہے. جو مریض آکسیجن جس کی کم ہو رہی ہو، یا کہہ لیں کہ زندگی سے ہاتھ دھو رہا تھا، وہ پیشنٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو جسم اس کا بالکل ٹھنڈا اور ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو رہے ہیں، اس کو استعمال کروائی تو خدا کے فضل سے اس کو 3 خوراکوں کے بعد مکمل طور پہ شفا ہوئی تھی. کون سی تو طاقت میں؟ 30 طاقت میں
کاربویٹ 30 طاقت میں ہم نے استعمال کروائی تو اس کو فوری طور پہ ایسا ریلیف ملا کہ وہ اپنے آپ کو جیسے وہ ایک زندگی دوبارہ مل رہی ہوتی ہے، وہ زندگی اس کو دوبارہ مل رہی تھی اور اس کے جسم کے اندر جان پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ان 3 دوائیوں کو، میرے جو تجربہ میں مختلف چند ایک دوائیاں آئی ہیں، اس میں خاص طور پر ہائیڈروسینک ایسڈ جو ہے وہ بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ اس میں جو آپ نے دل کی دھڑکن کا ذکر کیا اور دل کی وجہ سے سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے، لنگز بالکل جواب دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہائیڈروسینک ایسڈ بہت ہی اچھی دوائی اس میں ثابت ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلاٹا کے حوالے سے، مگر اس میں خاص طور پہ یہ جو یاد رکھیں کہ ہائیڈروسینک آپ نے بلاٹا بتائی ہے ڈاکٹر صاحب، اس کی بھی طاقت بتائیے گا پلیز، کون سی بھی طاقت میں، کون 30 سی میں پوٹینسی استعمال میں؟ کر، وہ جی بھی 30 30 میں، میں استعمال ٹھیک ہے، کرنی ہے۔ بہت بہترین۔ بلاٹا اوریگینم کے حوالے سے ہے، بلاٹا جو میڈیسن ہے وہ زیادہ تر کیو میں ہی استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں خاص جو علامت پائی جاتی ہے وہ اس کے جسمانی خدوخال کو دیکھ کے اس کے مطابق ہوتا ہے کہ ایسے مریض جو موٹاپے کی طرف مائل ہے اور ان کو دمے کی شکایت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خشک کھانسی اور ایسی علامات ہیں، تو بلاٹا مدر ٹنکچر جو ہے وہ بہت ہی اچھا اثر کرتا ہے۔ اس میں 10 قطرے صبح دوپہر شام روٹین میں استعمال کروائے جائیں تقریباً 1 ڈیڑھ ماہ، تو کافی حد تک مریض جو ہے وہ شفا یاب ہوتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی مدر ٹنکچرز ہیں ان کو خاص طور پہ 10 قطرے پانی میں، تھوڑی سی مقدار پانی کی لے لیں، 2-3 گھونٹ اس کو اس کے اندر ملا کے استعمال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب اب دونوں ڈاکٹر صاحبان کی جانب میں چلتا ہوں، اور یہ آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ آخری سوال ہوگا۔ بہت سارے ناظرین نے سمپل یہ پوچھا ہے کہ الرجی کیا چیز ہے، کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے، اور دمہ صرف الرجی سے ہوتا ہے یا دمہ اور بھی قسم کا ہوتا ہے وغیرہ؟ اگر آپ تھوڑا سا اس بارے میں کچھ سیکنڈز کی انفارمیشن دے سکتے ہوں پروگرام کے وقت کی مناسبت سے، تو وہ اب آپ جو اس حوالے سے دوبارہ اپنے انفارمیشن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ مستفید ہو سکیں۔ جہاں تک الرجی کا تعلق ہے، پچھلے پروگرام میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ الرجی مختلف موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک حساسیت جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جسم جس کو الرجی ہوتی ہے وہ اس چیز سے حساس ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ایمیون سسٹم اس کو فوری پک اپ کر لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، جیسے کہ موسمی تبدیلی ہوگی، کسی چیز سے خوراک کی وجہ سے ہو گئی تبدیلی، خوراک بسر اس خوراک کے کھانے کی وجہ سے جسم فوری طور پہ اس کو کہہ لیں الرجی پیدا کرتا ہے اور وہ سوزش ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ سانس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں، کھانسی کی شدت ہو جاتی ہے، سم ٹائم چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پولن الرجی جو ہے وہ بہت زیادہ پھولوں کے موسم میں آ کے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ سیم اسی طرح ایسے مریض بھی دیکھے گئے ہیں جس کو مثلا مئی یا اگست میں آ کے ان کو یہ الرجی ہوتی ہے، موسمیاتی تبدیلی۔ اسی طرح طوفان کے آنے سے بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ طوفان آنا ہوتا ہے تو اس وقت وہ الرجی انہیں شروع ہوتی ہے، وہ سیم ٹائم سے، حالانکہ طوفان آنے میں ابھی ٹائم ہوتا ہے مگر اس کا ذہن اس چیز کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ الرجی مجھے اب شروع ہو جائے گی، اور سیم اس وقت وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز تھی الرجی کے حوالے سے۔ تو اس میں مختلف دوائیوں کا پہلے بھی ذکر کر دیا گیا ہے، اور احتیاطی جو میڈیسن میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی وہ ٹیوبرکولینیم اور بیسیلینم ہے، بہت اچھی دوائی ہیں۔ لیکیسس ہے، بڑی کارآمد دوائی ہے اس حوالے سے۔ تو یہ چیز الرجی کے حوالے سے ہے۔ اس میں جی ڈاکٹر بہرحال نعیم صاحب، جو مختصراً میں اس کا پرہیز تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ خاص طور پہ ان چیزوں ایک سے منٹ دوبارہ پرہیز شروع کرنا پرہیز کوشش والی کریں۔ بات، کیونکہ میں اندر بولا ہوں تو وہ پھر بات کٹ جاتی ہے اب۔ جی، پرہیز اس پہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس پہ خاص طور پہ ان چیزوں سے پرہیز کریں جس سے الرجی آپ کو شروع ہوتی ہے، مگر موسمیاتی تبدیلی سے آپ چونکہ وہ پرہیز نہیں کر سکتے، وہ تو ایک روٹین میں قدرتی طور پہ وہ موسم آنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اس دوائی کو جو میں نے ابھی بتائی آپ کو ٹیوبرکولینیم، اگر وقت سے پہلے وہ لے لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے حملے میں جو آپ کو اس الرجی کا حملہ ہونا ہے تو پہلی دفعہ اس پہ کمی ہوگی، پھر جب دوسری دفعہ لیں گے تو پھر اور زیادہ کمی ہوگی، تو اس پہ وہ بہتری ہو جائے گی۔
تو اس لیے یہ بہت چیز ہے، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر نعیم صاحب آپ اس کے میں پاس۔ تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہاں الرجی اور دمہ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جس کو دمہ ہوتا ہے اس کے لیے الرجی ہو جانا کسی موسم میں بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ٹھیک بتا رہے ہیں ڈاکٹر لقمان نصیر صاحب، ایسی چیزوں سے ہمیشہ پرہیز رکھنا چاہیے جس سے سانس کی پرابلم ہو جائے یا الرجی ہو جائے، خاص کر جن کو دمہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں تھوڑا سا یہاں بتاتا چلوں کہ ان کے لیے خاص کر جو کھٹی چیزیں ہوتی ہیں یا جو چاول کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے مکمل طور پہ پرہیز رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس سے مرض کو بڑھانے میں کافی رول ادا کرتی ہیں۔ تو پرہیز بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو موسم کا ڈاکٹر لقمان نصیر صاحب نے بتایا ہے کہ جسے انہوں نے ذکر کیا ہے ٹیوبرکلینیم کا، تو وہ ٹھیک انہوں نے دوائی بتائی ہے کہ جن کو ایسے ایشو ہیں، جن کو پتہ ہے کہ موسم کے تبدیل ہوتے یا ایسے موسم میں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو ان کو حفظ ماتقدم کے طور پر ان کی ایک دو ڈوز پہلے ہی لے لینی چاہیے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس میں ایک چیز جو اس پروگرام میں ہمیں بتانا، ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ چونکہ سانس کی یا دمے کی حالت میں مریض کی نوعیت ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ اس وقت اس کو جو چیز بھی مل جائے بیماری کو ختم کرنے کے لیے، وہ اس چیز کی طرف جاتا ہے۔ تو اس چیز میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دمے کے مریض اس بات کو مت دیکھیں کہ بھئی ہم نے اگر ہومیوپیتھی علاج شروع کیا ہوا ہے تو ہم ہومیوپیتھی کو ہی جاری رکھیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی وقت آپ کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے یا بیماری کا حملہ ہوتا ہے، تو اس وقت فوری طور پہ اپنے آپ کو کسی بھی مستند ڈاکٹر کی طرف لے کے جائیں، اور وہاں سے آپ فوری طور پہ آکسیجن کی ضرورت ہے تو آکسیجن لیں۔ اگر آپ کو اسٹیرائڈ جو بھی وہ مناسب اس وقت تجویز کرتے ہیں دوائی، وہ آپ کو لے لینی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور باقی جو ہیں دودھ دہی، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کھٹی چیزوں سے پرہیز رکھنا چاہیے، آئلی چیزوں سے خاص طور پہ پرہیز کرنا چاہیے۔ آٹے والی چیز جو ہے، کچھ مریضوں کو فوڈ سے الرجی ہوتی ہے، خاص طور پہ ویٹ سے، تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے آپ کا اس حوالے سے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے۔ اس میں تھوڑی سی یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے آپ نے دودھ کا ذکر کیا ہے یا دہی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا معدے کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے۔ جن کو الرجی ہوتی ہے، جن کو دمے کی پرابلم ہوتی ہے، کہ اگر ان کو بد ہضمی کی شکایت ہے یا ان کا معدہ ٹھیک نہیں ہے، گیسز پیدا کرتا ہے، تو اس کے بعد میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں کہ جن کو پھر کیرے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اور کیرا ایک ایسا مرض ہے کہ جو ایسی بیماریوں کو کافی بڑھا دیتا ہے، تو اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیشہ پرہیز رکھنا چاہیے کہ جس سے بد ہضمی ہو، یا ان چیزوں سے جن سے ریشہ بنتا ہے، جیسے دودھ ہے، دہی ہے، کھٹی چیزیں ہیں یا آئل میں تلی ہوئی چیزیں ہیں، تو ایسی چیزیں پھر کیرا پیدا کرتی ہیں، اور وہ کیرا پھر ایسا چیز ہے کہ جس سے کھانسی بھی زیادہ ہوگی اور دمے کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس میں جو لاسٹ آپ نے بتایا ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز بہت ضروری ہے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبان، آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت تفصیل کے ساتھ آج اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے۔ دونوں ڈاکٹر صاحبان کے ٹیلی فون نمبرز نیچے ہم اپنے پروگرام کے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ دونوں ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ کر سکتے ہیں جسے آپ پسند کریں۔ اس کے علاوہ عمومی معلومات کے لیے ہم ہمیشہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ www.allahshafi.com پر جا کر آپ مختلف بیماریوں کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ معلومات وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی ہمارے کانٹیکٹ نمبر جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے بھی آپ ڈاکٹر صاحبان کے پینل سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان کا بہت بہت شکریہ، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے کر آئے، اور آپ نے بہت مفید معلومات بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے معاملات کو ڈسکس کر کے ناظرین تک بہم پہنچائیں۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر بھی دے دیں، وہ یہ ہے کہ ادویات اور ڈاکٹر صاحبان کے یہاں پر ڈسکس کیے گئے معاملات وہ معلوماتی ہیں اور جنرل ہیں۔
اپنے لوکل ڈاکٹر سے یا یہاں ہمارے پینل میں موجود ڈاکٹر صاحبان سے اپنی علامات بتا کر اپنی شخصیت اور اپنی علامات کے مطابق دوائی جو تجویز وہ کریں گے وہ استعمال کیجیے گا، اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اپنی جو میسر سہولت ہے ڈاکٹرز کی ایمرجنسی کی اس سے ضرور استفادہ کیجیے اور اپنے آپ کو کسی قسم کے خطرے میں نہ ڈالیے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔